اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم پروگرام دیکھنے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام وارث زمانہ امام زمانہ علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ابراہیم راشد حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا، تو آج بھی اسی موضوع پر کچھ مزید باتیں ہوگی، لیکن تمہیدی طور پر بالکل مختصر کچھ باتیں بیان کر کے پھر انشاءاللہ مولانا کے حوالے زیادہ باتیں ہوگی۔ جناب فاطمہ صدیقہ طاہرہ سلام علیہا اس بلند شخصیت کا نام ہے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر ان کی تعریف کی ہے، اور احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کی کیا منزلت ہے اور ان کا کیا سٹیٹس ہے، اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج بھی تمہیدی طور پر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ جن کے جو اوصاف ہیں اور ان کے جو کمالات ہیں وہ پوری طرح سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ سخاوت کے میدان میں دیکھیے، شجاعت کے میدان میں دیکھیے، علم کے میدان میں، عبادت کے میدان میں، ہر طرح سے وہ آگے اور افضل ترین ہیں۔ اور اگر ہم سخاوت کی بات کریں تو صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو سورہ دہر جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو تفسیر ہے اس کو بھی جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ 5 ہستیوں نے، یعنی کہ جناب سیدہ سلام علیہا، مولا علی مرتضیٰ، جناب حسنین اور ان کی کنیز جناب فضہ نے 3 دن تک روزے رکھ کے اور جناب فاطمہ نے جو افطاری کا اہتمام کیا تھا، کس طرح سائلوں کو جو ہے نا وہ اپنی اپنی روٹیاں دے کے سورہ دہر جو ہے خرید لیا۔ تو آج جو ہے ہمیں ایک بات کی طرف تھوڑا سا سوچنا اور اس کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی پر جو ظلم ڈھائے گئے اور جو مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پیغمبر خدا نے اپنی حیات طیبہ میں ان کے پاس ایک باغ تھا کہ جو باغ فدق سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، اور رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ان سے یہ باغ جو ہے وہ چھین لیا، یہ کہہ کے کہ رسول کا ارشاد ہے کہ ہم پیغمبر، ہم مرسلین نہ تو ورثہ چھوڑ جاتے ہیں اور نہ ورثہ پاتے ہیں،
بلکہ ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے، اور ہر ایک مسلمان کو اس بات پر تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ بھائی کیا رسول کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ رسول جو ہے وہ نہ تو ورثہ پاتے ہیں نہ ورثہ چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے کہ خود پیغمبر جو ہے اس بات سے نا واقف ہو، اور اگر بالفرض واقف تھے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سپرد کر جائے؟ جو چیز رسول کی نہیں ہے، جو چیز امت کی ہے، وہ چیز پیغمبر خدا جس کو ہم معصوم مانتے ہیں، پیغمبر خدا مانتے ہیں، جو اللہ کا صحیح نمائندہ ہے اور ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، وہ رسول، وہ پیغمبر جو ہے، جو چیز ان کی نہیں تھی وہ کس طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سونپ سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نہیں تھی، اور جب وہ چیز ان سے چھینی گئی تو وہ پھر کیوں خلیفہ کے دربار میں گئے اور اپنی جو چیز تھی اس کی انہوں نے مطلب کہ خواہش کی اور کہا کہ یہ چیز میری ہے، مجھے واپس چاہیے۔ جو چیز تمہاری نہیں ہے تو وہ چیز کا تم مطالبہ کس طرح کر سکتے ہو؟ اور سب سے بڑی بات جو سوچنے کی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو دیا ہے، کبھی لوگوں سے مانگا نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی بھی مسلمان، جو چاہے مسلمانوں کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شہزادی کے پاس آ کے صرف اتنا کہتے کہ اے بنت رسول، اے سیدہ، ہم جو ہے نا یہ باغ فدق آپ کے پاس سے لینا چاہتے ہیں، ہمیں خواہش ہے، ہمیں تمنا ہے کہ یہ چیز ہمیں آپ دے دے، تو میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً جناب فاطمہ خوشی سے ان کو دے دیتی۔ جن لوگوں نے 3 دن تک روزے رکھے اور افطاری کے وقت جب کوئی سائل آتا ہے تو ان کو اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں اور خود نمک اور پانی سے افطاری کر لیتے ہیں، کیا وہ چیز ان کو دینے سے انکار کرتے؟ ان کے پاس جو ہے نا یہ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی چیز کی کوئی لالچ نہیں تھی، نہ تو کبھی کوئی تمنا تھی۔ اگر مانگ لیتے تو خوشی سے دے دیتے۔ بہرحال آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان مولانا مختار عباس صاحب حاضر ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی وقت نکال کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے ہر ہمیشہ کہ پروردگار عالم آپ کو صحت کے ساتھ عمر عطا فرمائے، اور جس طرح آپ امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر کے شیعان علی اور محبان اہل بیت کے لیے قربانی دیتے آئے ہیں، ہمیشہ دیتے رہیں۔ اور آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ سے یہ خواہش کروں گا کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا میں تمہیداً آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں اور جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کو اس بات پر تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو
اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کو دے کر گئے تھے بحکم قرآن، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا علم نہیں تھا کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث کسی کو بناتے ہیں، جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ جب شہزادی سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ جب آپ دربار میں تشریف لے گئیں اور آپ نے یہ طلب کیا کہ یہ میرا ہے، تم نے اس پر قبضہ کیوں کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے ان کو تم نے بے دخل کر دیا اور تم نے جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ حاکم وقت نے، پہلے خلیفہ نے، جن کو مسلمانوں کچھ چند لوگوں نے خلیفہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بنایا، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر یہ حدیث جو ہے وہ سنائی جو آپ نے فرمائی، جس کا میں نے بھی اب تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء جو ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے اس میں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی یہ جھوٹی حدیث جو ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث جو ہے، حالانکہ یہ صرف جو ہے حاکم وقت نے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی تھی۔ 1,40,000 صحابہ میں سے کسی نے اس حدیث کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا ہے، کسی نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ صرف انہی کو یہ پتہ تھی اور کسی اور کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، اور حتیٰ کہ جیسا کہ آپ نے تمہید میں یہ کہا کہ خود شہزادی سلام اللہ علیہ کے جو صدیقہ کبریٰ ہیں انہی سے یہ میٹر جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، ان کو خود پتہ نہیں۔ رسول اللہ کم سے کم اپنی بیٹی کو تو بتا کے جاتے اور کہہ کے جاتے کہ بیٹی یہ میں نے تمہیں دیا تو ہے، لیکن ایکچولی جو ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے کیا یہ توقع ہے؟ اللہ کے نبی سے کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، خاکم بدہن، العیاذ باللہ، ہم نبی سے کسی طرح کی یہ امید نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی جو ہے وہ معصوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح سے کامل اور مکمل بنا کر جو ہے وہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فدق ہے، فدق جو ہے وہ شہزادی کا جو شہزادی کی جو پراپرٹی تھی، ان کی جو ملکیت تھی، ان کو ان کے بابا سے ملی تھی۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں ذرا سا بیک گراؤنڈ یہ جو ہے وہ بیان کر دوں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو ساری بات جو ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح سے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ اس بات کو احسن طریقے سے سمجھ سکیں۔ 7 ہجرہ میں جب جنگ خیبر واقع ہوئی اور مولا علی علیہ السلام نے اپنی بہادری، اپنی جافشانی، اپنی جانثاری اور اپنی سعی اور کوشش کے ذریعے سے قلعہ خیبر کو فتح کیا، 39 دن تک مسلمان جاتے تھے واپس آتے تھے، خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہوتا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے سامنے کہ کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ آخری دن یعنی 40ویں دن جو ہے مولا علی علیہ السلام کو بلایا۔ آپ کی طبیعت جو تھی وہ ناساز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برکت سے ان کی جو بیماری تھی یا جو علت تھی وہ آپ نے اپنی برکت سے اس کو دور کیا اور مولا کے ہاتھوں پر علم دیا۔ مولا جو ہے وہ خیبر میں تشریف لے گئے اور آپ نے مشہور زمانہ بہادر جو تھا، مرحب اور انتر، ان سب کو آپ نے واصل جہنم کیا، خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا، یہودیوں کو ہرایا۔ جب آپ نے
خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا تو اس کے بعد میں جب یہ کامیابی مولا کے وسیلے سے جو ہے وہ اسلام کے حصے میں اور مسلمانوں کے حصے میں آئی تو آپ نے اس کے بعد میں جو اس کے گرد و نواح میں جو یہودی رہتے تھے ان کی طرف مولا کو بھیجا. ظاہر سی بات ہے کہ ان سے رسول اللہ یہ سمجھتے تھے، ان کے پاس میں یہ نہیں تھا کہ یہ بھی شرارت کریں گے. تو جب مولا وہاں پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر، کسی رکاوٹ کے بغیر آپ نے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں. اپنی آدھی پراپرٹی جو تھی وہاں پر فدق، جس کو وہ قریہ جو تھا، فدق جو ہے یہ نام ہے جگہ کا، اپنی یہودیوں نے آدھی اپنی ساری پراپرٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، اس بات پر، اس شرط پر کہ آپ جو ہیں وہ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں گے. اور اس کے بعد میں اچھا ہمیشہ جنگ میں کیا ہوتا تھا؟ جنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور کامیابی ملتی تھی، ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سے جو ہیں وہ سپاہی جاتے تھے سب، تو جو کچھ بھی مال جو ہے وہاں سے حاصل ہوتا تھا، تلواریں ہیں، زرہ ہیں، یا اور جانور ہیں، یا اور جو دشمن کے پاس میں خزانہ وغیرہ جو بھی ہوتا تھا، اسلام کے اور رسول اسلام کے جو دشمن ہوتے تھے، تو وہ دولت جو تھی رسول ایک حصہ رکھتے تھے، باقی جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ برابر سے تقسیم جو ہے وہ سپاہیوں میں ہو جاتا تھا، یا کسی کو زیادہ کسی کو کم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثواب دید پر، ان کے فیصلے پر منحصر ہوتا تھا، جو رسول اللہ کا فیصلہ ہو، لیکن سب کو ملتا تھا. قرآن کی آیت ہے یہ، میں جو سورہ حشر کی آیت جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، سورہ حشر کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو مال بغیر لڑے ہوئے دیا ہے، یہ خیبر کے بعد کی بات جو ہے وہ فدق کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہاں جنگ تو ہوئی نہیں، مولا جب تشریف لے گئے تو وہاں جنگ تو ہوئی نہیں، انہوں نے جو ہے وہ صلح کر لی اور اس کے بعد میں اپنا مال جو ہے وہ اپنی اراضی جو ہے، یہ باغ جو ہے، یہ زمین جو ہے وہ رسول اللہ کو دے دی. تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو اللہ نے اپنے رسول کو مال دیا بغیر کسی لڑائی کے، تو اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارا حق نہیں ہے. مسلمانوں سے کہتا ہے اس میں تمہارا حق نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے تلوار چلائی، کچھ تم نے کیا ہی نہیں ہے، تم نے تو کچھ کیا نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا، اللہ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غلبہ دے دے، کنٹرول دے دے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. اس آیت سے یہ ہے کہ بغیر لڑائی کے جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا اس میں کسی کا حق نہیں ہوتا تھا، وہ رسول اللہ کی ملکیت ہے. اچھا رسول اللہ کی ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ جو ہے وہ کسی اور اچھے کام میں جو غربا ہوتے تھے، یتامہ ہوتے تھے، یا فوج کے لیے جو ہے وہ ساز و سامان ہوتا تھا خریدنا، جو بھی ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی جو ہے وہ ان چیزوں پر خرچ کرتے تھے. جب یہ آپ کو ملکیت جو ہے وہ ملی، اللہ فرماتا ہے تو اس میں مسلمانوں کا حق نہیں تھا. اس کے بعد میں جو ایک آیت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26، اس میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اس میں اللہ یہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ جو قربا ہیں آپ کے جو قریبی ہیں، ان کا جو حق ہے وہ آپ دے دیجئے.
مساکین کو دے دیجئے، ابن السبیل کو دے دیجئے۔ ابن السبیل یعنی وہ آدمی کے جو حالت سفر میں جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، تہی دست ہو جاتا ہے، مال اس کا لٹ گیا ہے یا کھو گیا ہے، جو بھی ہو ہے، اپنے وطن میں تو صاحب حیثیت ہے، لیکن سفر کی حالت میں کسی مجبوری کی بنا پر وہ جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو گیا ہے، تو اس کو، اس میں ایک بحث ہے جو میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل جو ہے وہ یہ آیت لے کر آئے کہ اپنے قربا جو ہیں ان کا حق آپ دے دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ قربا کون ہے؟ تو پھر جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پروردگار کے مطابق، یہ جو ہے وہ صرف شیعہ تفاسیر میں نہیں ہے بلکہ سنی تفاسیر میں بھی، بہت سی تفاسیر میں جو ہے، سیوطی وغیرہ میں، در منثور وغیرہ میں جو ہے یہ تفسیر جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اس کا بیک گراؤنڈ ملے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ فدق جو ہے وہ دیا، اور صرف دیا ہی نہیں، ہبا نہیں کیا صرف، بلکہ اس کو جو ہے وہ تحریر میں بھی آپ لائے، ایک وثیقہ، ایک دستاویز جو ہے، ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سائن کیا گیا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی۔ ایک سے خدا کا حکم تھا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو جس طرح کی جو حالت ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کے جنازے کو بھی چھوڑ دیا، نہ غسل و کفن میں آئے، نہ نماز میت میں شامل ہوئے، نہ دفن میں شامل ہوئے، بلکہ قبضہ کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے جو کام کیا وہ کیا کیا؟ شہزادی سلام اللہ علیہا کو جو رسول اللہ دے کر گئے تھے، اور باقاعدہ طور پر اس کا دستاویز جو ہے وہ بنایا، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے حوالے کیا، اس پر سے جو ہے وہ جو لوگ وہاں پر شہزادی کی طرف سے معین تھے ان کو بے دخل کر لیا، اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کو جب یہ پتا چلا تو آپ جو ہیں وہ حاکم وقت کے دربار میں گئی، اس لیے کہ یہ آپ کا حق تھا۔ یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ جو بنی امیہ کے ہوا خواہ ہیں، یا بنی امیہ کے جو نمک خار ہیں، یا آج بھی ان کو بنی امیہ کی طرف سے، جو بنی امیہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو ان کو بڑی بڑی رقوم ملتی ہیں، وہ توہین کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی۔ وہ جو کہتے ہیں تھوڑے سے کھجور کے لیے جو ہیں وہ شہزادی جو ہے وہ دربار میں گئی، ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ بولتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ پھر بھی وہ ڈیفینڈ جو ہے وہ آل رسول اور بنت رسول کے جو مخالفین ہیں ان کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، بنت رسول کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بنت رسول جو ہیں وہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ صدیقہ کبریٰ جو ہیں، یعنی صدیقہ کبریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے خیال بھی غلط نہیں ہوتے ہیں، ان کے قول کی بات نہیں ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے، ان کا عمل بھی سچا ہے، ان کا قول بھی سچا ہے، ان کا فعل بھی سچا ہے، اور ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ اگر وہ سچی نہ ہوتی تو مدینے میں تو بہت سی عورتیں تھیں، لیکن مباہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے علاوہ کسی کو نہیں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی نظر میں مسلمات تو بہت سی تھیں، مسلمات تو بہت سی تھیں، لیکن کوئی اس معیار پر سچی نہیں تھی خاتون کہ جو آئے اور جھوٹوں پر لعنت کر سکے۔ جھوٹوں پر لعنت جو ہے وہ وہی کر سکتا ہے جو خود سچا ہو۔ بے شک۔ خود تشریف لے گئے اور حسنین شریفین علیہ السلام کو لے گئے، امام علی علیہ السلام کو مباہلہ میں لے گئے، اور خاتون جنت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے گئے، جنہیں خدا جو ہے وہ صدیقہ کہہ رہا ہے،
جنہیں خدا جو ہے وہ سچا کہہ رہا ہے، دربار خلافت میں ان کو جھٹلایا گیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ گڑھی گئی۔ حاکم وقت نے یہ حدیث سنائی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ جو ہیں یہ باغ جو ہیں وہ فدق جو ہیں وہ مانگنے کے لیے آئی ہیں، اس کا تقاضا کرنے آئی ہیں جس پر ہم نے قبضہ کیا ہے، یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیسی بات ہے؟ تو کہا کہ رسول اللہ کے تو یہ حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء جو ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، ما ترکنا ہو صدقہ، جو بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیے، حدیث رسول، کوئی بھی حدیث اگر ہم تک پہنچے یا کسی مسلمان تک پہنچے، اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اس حدیث کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ بے اور شک پھر آپ نے وہ خطبہ دیا، وہ ساری قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ آپ نے پڑھی، آپ نے پڑھنے کے بعد میں کہا کیسی بات کرتے ہو یبن قحافہ، آپ نے اس میں کہا یبن قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے جو ہے وہ کیا بات کرتے ہو، قرآن میں تو اللہ یہ کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ داؤد نے سلیمان کی میراث پائی، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے قحافہ کے بیٹے، تو اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہے، میں اپنے بابا کی وارث نہیں بن سکتی ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ، اور اس کے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے پاس میں تحریرن کیا ہے، تحریر میں کیا ہے، آپ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیے اسلام کا یہ باقاعدہ حکم ہے، ذل ید، جس کے قبضے میں جو شے ہے وہی اس کا مالک ہے۔ یہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ میری ہے، تو آپ جو ہے وہ وٹنس لائیے، نہ کہ جس کے پاس میں وہ چیز ہے ہاں جی لائے۔ یہ تو ہاں جی باقاعدہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور آپ آنے کے بعد میں کہیں کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، ارے بھائی یہ گھر آپ کا نہیں ہے تو آپ گواہ تو لائیے، آپ ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ پریزنٹ کیجئے، میں کیوں کروں؟ ہاں جی لیکن صدیقہ کبریٰ کی توہین کی گئی دربار خلافت میں، اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ کوئی تحریر اگر ہے تو لائیں، آپ جو ہے وہی تحریر لے کر گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کے شہزادی کونین صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دی تھی، وہ تحریر لے کر گئیں، اور گواہ کے طور پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول نے، اور گواہ کے طور پر اپنے بیٹوں کو لے کر گئی، حسنین شریفین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو لے کر گئی، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئی، اور یہ کہا دربار خلافت میں حاکم وقت نے یہ کہا ارے یہ تو بچے ہیں، ان کی گواہی کیا معنی رکھتی ہے، اور علی جو ہیں وہ تو آپ کے شوہر ہیں۔ اور اس کے بعد میں ان کی ایک کنیز تھی جن کا نام تھا ام ایمن، ام ایمن کو لے کر گئی، ام ایمن نے بھی گواہی دی، کسی کی گواہی جو ہے، حالانکہ مباہلے میں اللہ نے ان چھوٹے شہزادوں کی گواہی کو قبول کیا ہے، ان کو سچا ہاں کہا جی ہے، مباہلے میں ہاں جی علی اللہ کی نظر میں یہ سچے ہیں اور حاکم وقت کی نظر میں سچے نہیں ہیں۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بس صحابی 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 ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ملا جو سمجھاتا ہے وہ سمجھ لیتے، بس نہیں، غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے یہاں کتابیں ہیں، خدا را انصاف کیجئے، ذرا سا سوچئے، معلومات حاصل کیجئے کہ رسول کی بیٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ تکلیف پہنچائی گئی اور کس طرح سے ان کی دربار خلافت میں توہین کی گئی۔ ابراہیم بھائی ایک میں یہاں پر بات یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ جو ہیں وہ ام ایمن کو لے کر گئی ہیں۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ ام ایمن ایکچولی دراصل یہ جناب عبداللہ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی،
جناب عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام جو رسول اللہ کے والد بزرگوار تھے، یہ ان کی کنیز تھی، ام ایمن ان کی کنیز تھی۔ جب جناب عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ ہمارے نبی کو میراث میں ملی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہمارے اللہ، شہزادی جو ہیں اسی لیے لے کر گئی تھی، یہ بتانے کے لیے سبحان اللہ، یہ کنیز تو میرے بابا کو میراث میں ملی تھی ان کے میرے دادا سے۔ تم یہ کہتے ہو کہ نہ نبی جو ہے وہ کسی کا وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے، نبی خود وارث بنے ہیں اور اللہ کے نبی نے مجھے وارث بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد میں وہ دستاویز وہاں پر پھاڑی گئی، وہ تحریر جو رسول اللہ نے لکھ کر دی تھی اس کو پھاڑا گیا، شہزادی کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا گیا۔ ارے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے جائیں اور ان کی توہین اور ان کو خالی ہاتھ۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ چونکہ یہ باغ تھا اور وہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جگہ تھی، جو جس پر رسول اللہ انہیں بٹھا کر گئے تھے، ولایت اور خلافت وصایت کی جو جگہ تھی، اللہ کے رسول نے مولا علی کو خلیفہ بنایا تھا، کسی کے لیے اعلان نہیں کیا تھا۔ علی جو ہیں وہ بالکل کمزور کر دیے جائیں، کسی طرح سے علی کے پاس میں کوئی طاقت نہ ہو، اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے اقتصادی جو ہے وہ مار ماری گئی اور اس طرح سے اس پر قبضہ کر لیا گیا تاکہ علی کے پاس میں کچھ ہو ہی نہیں کہ علی کچھ کر سکے۔ یہ سارا کھیل جو ہے وہ اسی کا ہے، سارا کھیل جو ہے وہ اسی کا ہے۔ جی ابراہیم بھائی، میں تو ذرا سا کچھ بولتا رہوں گا، ذرا سا کچھ آپ جو ہیں وہ جو اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں بخوبی جو ہیں وہ اس بات کو، اس موضوع کو جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ ہم اگر یہاں پر یہ بات کرتے ہیں تو اپنے موقف پر 100% 100% جو ہے وہ حق بجانب ہیں۔ جی ابراہیم بھائی۔ دو سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے، شاید میری بھول بھی ہوتی ہو، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شہزادی کو یہ کہا گیا تھا کہ پیغمبر جو ہیں نہ ورثہ پاتے ہیں نہ ورثہ چھوڑ جاتے ہیں، اور جہاں تک یہ شہزادی فاطمہ کی بات ہے، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ان کے وارث ہیں ان کو علم ملتا ہے ورثے میں، یہ بات درست ہے؟ کیا ان کو کیا ملتا ہے جو وارث ہیں؟ نالج، اچھا جی ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کہا ہاں ہاں، گیا تھا ان کو؟ یہ بہت سے بعد میں جو بنی امیہ کے جو بکے ہوئے قلم اور درباری ملا، انہوں نے بنی امیہ کی حمایت میں اور حاکم وقت کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں سے وہ کہی ہے۔ دیکھیے ایک میں بالکل سامنے کی بات میں کرتا ہوں۔ جناب زکریا جو ہے ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 6، جس میں جناب زکریا کی دعا ہے۔ جناب زکریا نے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ مجھے جو ہے حبلی من لدن کا، اے اللہ مجھے جو ہے ایک بیٹا عطا فرما، ایک بیٹا عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ میرا بیٹا جو ہے جو میری اور یعقوب کی نسل کا مالک ہو۔ تو یہاں پر مالک سے کیا مراد ہے؟ کون تھا جو جناب زکریا کا علم جو ہے وہ چھین لے رہا تھا؟ جناب زکریا کے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر یہاں پر جو ہے وہ اگر یہی مراد لیا جائے کہ یہاں پر وراثت سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے، وراثت سے مراد جو ہے وہ علم ہے، تو علم تو وہ خزانہ ہے جسے کوئی چھین ہی نہیں سکتا ہے۔
نہیں، لیکن ایک بات اس کے اندر، جی اور وہ یہ ہے کہ بالفرض ہم مان بھی لے جی کہ آل نبی کو جو ہے نا علم نالج جو ہے نا ورثے میں ملتا ہے، تو جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بھی شہزادی جو ہے نا عام لوگوں سے زیادہ عالمہ تھی، اور اگر بے وہ شک حق بے ماننے شک گئی تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتے. ان کے پاس علم ہے کہ ان کا کیا حق ہے اور کیا نہیں، جب تو گئے نا ماننے کے لیے. بہت بہت بات اچھا سمجھے جو نا؟ ہے یہ گوشہ ہے، بہت اچھا گوشہ ہے کہ اگر یہاں پر وراثت سے مراد جو ہے وہ علم بھی مراد لیا جائے تو حاکم وقت سے زیادہ عالمہ تو صدیقہ طاہرہ تھی. ہاں، میرا کہنے کا مطلب حاکم یہی ہے کہ تو پھر بھی اگر جو ہے جن نا کے پاس وہ میں زیادہ رسول کا عالمہ تھی. علم تھا، جن کے پاس میں رسول کا علم تھا اور وہ اگر بول رہی ہیں، وہ کچھ کہہ رہی ہیں، وہ کچھ سمجھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دلیل نہیں دے رہی ہیں، یہ تو رسول کا علم ہے جو دلیل دے رہا ہے. سبحان اللہ. یہ یہی میرا صدیقہ کبریٰ نہیں بول رہی ہیں، یہ تو رسول کا علم ہے جو بول رہا ہے، جو دلیل دے رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا، اور میں نے یہ آپ کی مجلس میں کافی سال پہلے سنا تھا یہ فدق کے سلسلے میں، اور وہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ یہ جو مقدمہ جو ہے نا وہ خلیفہ وقت کے سامنے جا رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے نا وہ حاکم بھی نہیں ہو سکتا ہے اور خلیفہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کیسٹن آربیٹریشن میں جانا چاہیے تھا. جی جی بالکل بالکل صحیح. آپ سمجھے میری بات؟ جی 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 بالکل بالکل. تو اب یہ اگر اب آپ دیکھ اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کر دیں تو بہتر رہے گا. پھر سے ایک میرے مرتبہ پھر کہنے سے کا ایک مطلب مرتبہ ذرا سا ایک مرتبہ پھر سے ذرا سا کہیں تاکہ میرے یہ جو ہے نا ہمارے سننے والے جناب بھی سنیں اور اس کے فاطمہ بعد میں بھی اس کو ایلوبریٹ کروں. جی جناب فاطمہ زہرا جو ہے نا سلام اللہ علیہ، وہ خلیفہ وقت کے پاس اپنا حق مانگنے گئی تھی، اور خلیفہ وقت جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تمہارا حق نہیں، رسول جو ہے نا کوئی بھی ورثہ نہیں چھوڑتے ہیں. ابھی یہ جو ہے نا ایک طرح کا ایک کورٹ کیس ہو گیا ابھی، تو یہ جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ جج کے پاس جانا چاہیے. جناب فاطمہ اپنا خود کا کیس پیش کرے اور خلیفہ اپنا کیس پیش کرے، اور جو بھی انڈیپینڈنٹ جج جو فیصلہ کرے وہ مان لینا چاہیے تھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو وہاں ہوتی ہیں جہاں پر دین ہو، ایمان ہو، جہاں پر رسول اللہ کی محبت ہو، جہاں پر رسول اللہ کا احترام ہو. جہاں رسول اللہ کا احترام ہی نہ ہو تو وہی جو ہیں وہ قبضہ کرنے والے ہیں اور وہی جو ہیں وہ جج ہیں. ہوں قبضہ کرنے والا جج نہیں ہوتا ہے. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو کہیں گے بھائی وہ تو حاکم وقت تھے اور خلیفہ تھے، اس لیے ان کے پاس میں سارے اختیارات تھے کہ وہ جو چاہیں کہیں یا جو چاہیں کریں. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کس نے ان کو حق دیا کہ وہ خلیفہ ہیں؟ خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گئے ہیں. اگر کوئی بھی جو ہے وہ کسی زمانے میں آ کر کہے کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں اور دو تین لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر دے تو وہ خلیفہ ہو جائے گا؟ ایسا تو خلافت کے لیے معیار ہے، خلافت کے لیے ایک کرائٹیریا ہے. یہ نہیں کہ ہر غیرہ جو ہے وہ یہ کلیم کر دے کہ میں خلیفہ ہوں اور ہم مان لیں گے. ایسے کیسے؟ اسی لیے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنی جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں، کتنی جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں تاکہ ان کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. تو یہ جو پورا فدق کا معاملہ ہے کہ جس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ. اب ایک بات میں آپ کو یہاں پر کہوں، شہزادی جیسا کہ آپ نے تمہید میں ابتدا میں آپ نے یہ بات جو ہے وہ انٹروڈکشن میں یہ کہی بھی تھی کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جن کی عطا اتنی زیادہ ہے اور اتنی خلوص کے ساتھ میں ہے کہ خود کھاتے نہیں ہیں
دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. بے شک بے شک. روزہ رکھے ہوئے تھے 3 دن تک، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی روزہ رکھا، اور اس کے بعد میں افطار کے وقت بیٹھے تھے کہ سائل آیا، سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دیں اور پانی سے افطار کیا. دوسرے دن جو ہے وہ پھر ایسے ہی روزہ رکھا، تیسرے دن بھی اسی طرح سے. دیکھیے یہ کیا ان کا کردار ہے، کیا ان کی بلندی ہے. یہ جو ہیں وہ تو عطا کرنے والے ہیں، بے شک. یہ کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں. مانگنے والے اور ہوتے ہیں، اہل بیت کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ دینے والا ہے. تو میں یہاں پر جو ایک خاص طور پر جو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا جو ہے وہ پھر اگر ان کی عطا جو ہے وہ عطائے پروردگار ہے تو پھر دربار میں مانگنے کیوں گئی؟ یہ بھی تھے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ کیوں مانگنے گئی تھی. ارے کیوں مانگنے گئی تھی؟ مانگنے اس لیے گئی تھی کہ حاکم وقت کا جو چہرہ ہے، جو کردار ہے، اس پر سے پردہ اٹھانے گئی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صحیح خلیفہ کون ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تلاش کرو جو حق غصب کر رہا ہے وہ صحیح خلیفہ ہے، یا جس کے پاس میں جو کچھ ہے وہ خدا کی راہ میں دے رہا ہے وہ خلیفہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شہزادی گئی تھی اسی لیے تاکہ ایک معیار مسلمانوں کے سامنے آ جائے. جب دین اور ایمان کی بات ہو، ماننے کی بات ہو، کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہو، کسی کی اتباع اور اطاعت کی بات ہو، تو جسے اللہ کے رسول نے نامزد کیا ہے اس کو ماننا، جسے چند لوگوں نے بنایا ہے اس کی طرف مت جانا. سبحان اللہ. تو اسی لیے شہزادی سلام اللہ علیہ، اور دیکھیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی اس اکلوتی بیٹی کے لیے جو القاب بیان کیے ہیں یہ اسی لیے ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف باپ اور بیٹی کا رشتہ تھوڑی ہے. رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے بعد میں ایسا ہوگا، میرے بعد میں یہ ہوگا. اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں کہہ کر گئے تاکہ آنے والے مسلمان خود فیصلہ کریں، نہ کہ پانی کے بہاؤ میں جو ہے وہ بہہ جائیں. سبحان اللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، جی فرمائیے. ہاں ماشاء اللہ آپ بہت اچھی طرح ان ساری باتوں کی وضاحت کی ہے، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے اس کے پر جو ہے نا غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کو فدق واپس نہ دیا گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حاکم وقت کو یہ خطرہ تھا کہ اگر فدق واپس کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے نا امام علیہ السلام کی خلافت بھی مانگی جائے گی، تو نہ تو فدق واپس لیا جائے نہ خلافت کا سوال پیدا ہو. ظاہر سی بات ہے، صدیقہ طاہرہ ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں، بطول العذراء ہیں، جو بھی کہتی ہیں وہ حق ہے. یہ اصل میں تو یہ تو کلام رسول ہیں جو لوگ سن رہے تھے. تو اب اگر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا حق ہے، اگر دے دیا تو پھر کہیں گے کہ خلافت علی کا حق ہے، وہ بھی دینا پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے پھر دنیا ان کو کہاں سے ملے گی. ڈے ون سے انہوں نے یہی کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ ظلم کی چکی میں پیسا ہے تاکہ اہل بیت کا حق جو ہے وہ دبایا جائے، اور ہم جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے یہ سارا مال جو ہے اس پر قبضہ کریں، اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس پر جو ہے وہ. اچھا یہ بھی ہے، یہ جو تیسری خلافت کے زمانے میں یہ باغ فدق جو ہے وہ انہوں نے اپنے داماد کو دے دیا تھا. تیسری خلافت نے
اپنے داماد مروان بن حکم کو، اور یہ ساری تاریخ ہے، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کریں، تیسری خلافت میں اپنے داماد مروان بن حکم کو یہ فدق دے دیا تھا۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ اگر جو رسول چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو تیسری خلافت میں یہ فدق جو ہے وہ اپنے داماد کو کیوں دے دیا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوچنے کی تو ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، جو خاص بات ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے زیادہ قریب تھیں یا حاکم وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی سے زیادہ قریب تھی؟ حاکم وقت جو شہزادی ہے وہ قریب تھے یا شہزادی قریب تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کے پاس میں اپنی بیٹی کے پاس میں اللہ کے پیارے نبی جو ہیں وہ روزانہ آتے تھے، ان کی ملاقات کرتے تھے، یہاں تک ہے تاریخوں میں، یہاں تک ہے جب آپ کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں ملاقات کے لیے اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اپنی بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور اس کے بعد میں ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو خدا حافظ کہتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ دیکھیں کتنی قربت تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کی بیٹی صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی ہو تو وہ باپ جو ہے اپنی بیٹی سے کیوں نہیں ملے گا؟ اگر کسی کی ایسی بیٹی ہو جس کی شان میں آئے تطہیر نازل ہو، جس کی سخاوت کے قصیدے جو ہے وہ خدا سورہ دہر میں پڑھے، جس کو جب اس کو وہ دی گئی ہو تو اللہ نے یہ کہا ہو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی کوثر کی شکل میں دی ہے، وہ باپ اپنی بیٹی سے محبت کیوں نہ کرے گا؟ اتنی قربت تھی اپنی بیٹی سے، اتنی قربت تھی کہ جب اپنے جسم میں ضعف محسوس کیا تو کسی صحابی کے گھر نہیں گئے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی سبحان ہی تو قریب ہوتی ہے، اور سبحان اپنی اللہ بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے چادر یمانی جو ہے وہ اڑا دو، میں ذرا سا جو ہے وہ نقاہت جو ہے وہ اپنے جسم میں نقاہت جو ہے وہ ذرا سا کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ نے چادر اوڑھی اور آپ کے نواسے جو ہیں حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا علیہ السلام دونوں آئے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وہ بھی چادر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور اس کے بعد میں خود صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جو ہیں وہ چادر کے اندر تشریف لے گئی، اور پھر اللہ نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا، اہل بیت کے فضائل بیان کیے، یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور سورج، یہ پہاڑ اور دریا، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ سب کچھ جو میں نے پیدا کیا ہے انہی کی محبت میں پیدا کیا ہے، یہ نہ ہوتے تو کچھ ان کو پیدا نہ کرتا تو میں کچھ پیدا نہ کرتا۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے رہتی دنیا تک ان کی عظمت کے لیے آئے تطہیر جو ہے وہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ جو ہیں اللہ کا یہ ارادہ ہے، اے اہل بیت رسول آپ سے جو ہے وہ نجاست کو دور رکھے، رجس کو دور رکھے، اور آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ تو مشہور زمانہ ہے، سب نے اس بات کی طرف جو ہے وہ یہ لکھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بنی امیہ کے بکے ہوئے قلم جو ہیں وہ کچھ اور لکھ دیں تو وہ بات اور ہے کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں اور اس میں یہ بھی شامل ہیں، جیسے درود میں جو ہے وہ مسلمانوں نے ازواج کو بھی شامل کر لیا اور اصحاب کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ درود جو ہے وہ تو نبی اور آل نبی کے لیے ہے، سبحان اللہ لیکن اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اہل بیت کی جو ملکیت ہے وہ تو چھینی گئی، اہل بیت کے جو القاب رسول اللہ انہیں دے کر گئے تھے وہ القاب بھی چھینے گئے۔ اللہ صدیقہ
اللہ کی نظر میں، قرآن نظر میں صرف رسول کی بیٹی ہیں، کسی اور کو بھی صدیقہ بنا دیا۔ صدیق اکبر جو ہیں وہ صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کسی اور کو بھی یہ مولا سے لقب چھین کر کسی اور کو دے دیا گیا۔ فاروق اعظم، خود نبی نے فرمایا ہے یا علی انت صدیق الاکبر انت فاروق الاعظم، یہ لقب کسی اور کو بھی چھین کر دے دیا گیا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے زیادہ قریب ہیں یا کسی اور سے قریب ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو باغ فدق دیا، اور اس کی تحریر بھی جو ہے وہ تحریراً جو ہے وہ یہ لکھ کر جو ہے یہ دستاویز جو ہے یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے حوالے کیا، باغ بھی دیا اور ڈاکیومنٹس بھی دیا۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ بیٹی میں تمہیں یہ دے تو رہا ہوں، لیکن ہم انبیاء جو ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بیٹی میں یہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو دے رہا ہوں یہ تو صدقہ ہے۔ حالانکہ آل نبی پر صدقہ حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ مسلمانوں کے لیے ہے، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، رسول اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن۔ ہم یہ مانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ کو یہی پتا نہیں تھا کہ ان کے لیے تو صدقہ حرام ہے، میں ان کو صدقہ دے کر جا رہا ہوں۔ تو جو چھینا گیا اس کو، چھیننے والے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کی بھی توہین کی جاتی ہے، آل رسول کی بھی توہین کی جاتی ہے، توہین کی بھی گئی اور آج تک جو ہے وہ توہین کی جاتی ہے۔ کہ رسول ہونا تو یہ چاہیے کہ رسول کی بیٹی جو ہے ان کو سچا کہا جائے، جن کو قرآن نے سچا کہا ہے، جن کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، جن کو اللہ کے نبی نے صدیقہ کہا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ سچا کہا جائے، نہ کہ باغ چھیننے والے کو سچا کہا جائے۔ تو یہ سارے وہ ہیں، یہ سوالات وہ ہیں، ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات جو میں ابراہیم بھائی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اتنی باعظمت یہ بی بی ہیں، رسول کی دختر ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں، رسول کی پیاری بیٹی ہیں۔ جس رسول نے مسلمانوں کو پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر صاحب ایمان بنایا، ان کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے محنت کر کر کے اتنا سب کچھ دیا۔ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، آج ان کی بیٹی جو ہے ایک باغ مانگ رہی ہے تو امت اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے کچھ شرم تو کرو، کچھ حیا تو کرو، تم میں رحم نہیں ہے، تم میں کیا ہو گیا ہے کہ جس رسول نے تمہیں سب کچھ دیا اس کی بیٹی تم سے کچھ مانگ رہی ہے تو تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ نفاق جو کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، اور یہ حسد جو ان کے دلوں میں آل رسول سے اور رسول کی بیٹی سے، رسول کے جو خلیفہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، رسول اللہ کی زندگی میں حسد تھا۔ ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی اور یہ چنگاری جو ہے، حسد کی جو چنگاری ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی، آگ کے طور پر ظاہر ہوئی، اور اس حسد کی آگ نے، اس تعصب کی آگ نے رسول کے بیٹی کا دروازہ بھی جلایا، ان کو شہیدہ بھی کیا، اور اسی حسد کی آگ نے علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کوفہ میں شہید بھی کروایا۔ ایک ایک امام، اور اسی حسد کی آگ نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، حسین شہید کربلا کو کربلا میں قتل کیا۔ آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، یہ تو بہت، آپ جب پرانے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پرانی باتیں نہیں ہیں، آپ پرانے لوگوں کی غلطی کو صحیح ثابت کرتے ہیں تو یہ پرانی بات نہیں ہے۔
یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ حق اور ایمان کی بات ہے۔ جو رسول کی بیٹی کو مانتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کو سچا ثابت کرتا ہے، وہ سچا مسلمان ہے۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ جی میں وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، میں تو بولتا رہوں گا، اگر 3-4 منٹ اور بچے، 3 منٹ بچے ہیں، ابراہیم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ فدق کے واقعے میں سے جو ہے نا، ایک بات تو ضرور ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی اور بھی بیٹیاں تھیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ، تو یقیناً جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنا حق مانگنے گئی، اور اگر دوسری بیٹیاں ہوتی تو یقیناً وہ بھی ساتھ جاتی اور وہ بھی اپنا حق مانگتی، لیکن جناب فاطمہ کے ساتھ کسی کا نہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ کے سوا رسول کی اور کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ نہ جانا، کسی اور کا نہ جانا، اس کا بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے کہ یہ خود دلیل ہے کہ رسول اللہ کی فاطمہ صرف اکلوتی بیٹی تھی۔ اچھا دوسرا یہ کہ حاکم وقت نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں مانگنے آئی ہیں، آپ کی تو اور بھی بہنیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے۔ اچھا دوسری بات ہے، آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین صدیقہ کبریٰ کے شان میں، ان کے فضائل میں جو احادیث ہیں وہ صرف صدیقہ کبریٰ کی شان میں ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں ہیں۔ اگر دوسری اور بھی بیٹیاں تھیں تو رسول اللہ نے ان کی شان میں کچھ کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ماد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں انصاف نہیں تھا کہ ایک بیٹی کو اتنا رکھتے تھے اور دوسری کو کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہماری طرح تو ہم تو رسول کو اپنی طرح مانتے نہیں ہیں۔ مسلمان کچھ مانتے ہیں وہ مانیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو رسول کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جب رسول ہیں تو سب سے بلند ہیں، ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتے وہ۔ ارے ہم تو ایک عام جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے جیسا نہیں کہتے ہیں۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس میں جائیں اور اس کے بعد میں کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری بھی 2 آنکھیں ہیں اور آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کی بھی ایک ناک ہے میری بھی ایک ناک ہے، آپ کا بھی چہرہ ہے میرا بھی چہرہ، آپ تو میرے جیسے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ صحت دینے والا ہے، ہم صحت لینے والے ہیں، ہم بیمار ہیں۔ ہم اور ایک دوسرے کیسے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ چہرے کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے کوئی ایک تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جو ہیں وہ رسول کو اپنے جیسا تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو رسول کو سب سے بلند مانتے ہیں، جتنے انبیاء ہیں سب سے بلند ہیں، ملائکہ سے بلند ہیں۔ تو رسول اللہ نے کسی اور کے بیٹی کے شان میں کیوں نہیں کہا؟ رسول اللہ کا کسی اور بیٹی کے ساتھ لیے بیان نہ کرنا، حدیث ہمارے پاس میں نہ ہونا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی صرف فضائل کے باب میں شہزادی کے فضائل میں حدیث لکھی ہے، کسی اور بیٹی کے شان میں حدیث نہیں لکھی ہے۔ اور اگر کچھ اور بھی بیٹیاں تھیں اور مشرکین اور کفار جو ہیں وہ رسول اللہ کو ابتر کہتے تھے تو اس میں گھبرانے کی کون سی بات تھی؟ اور تو بیٹیاں تھیں، لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن بھی مانتا تھا کہ کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، جب فاطمہ آئی ہیں تب سب کے منہ بند ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو ہے وہ یہ سارے جو ہیں یہ سوالات ہیں،
بہت ہی ٹھنڈے دل سے تعصب کو جو ہے وہ ہٹا کر، کسی اور نفرت کو ہٹا کر ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی اس پیاری اور اکلوتی بیٹی کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ پیدا کرے، تاکہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں اور ان سے سچی محبت کر کے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کر کے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ ابراہیم بھائی، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، دعائیہ کلمات کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کریں۔ دست دعا ہے کہ پروردگار عالم حق کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے ناصر و مددگار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔